جماعت بنی ہے اس میں کتنے ساتھی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، واجب الاحترام علماء کرام، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اجتماع ہوگا اجتماع ہوگا اجتماع ہوگا ایسا سوچ رہے تھے، اللہ نے وہ دن ہمیں دکھا دیا اور وہاں تک ہمیں پہنچا دیا، اور آنے والے مہمانوں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دے دیا۔ الحمدللہ۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب ان سے ملنے کے لیے کوئی آتا اور وہ ان کے سامنے دین کی بات پیش کرتے، ان کے جانے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز شکر کی پڑھتے، صلاۃ الشکر، کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تیرے کسی بندے کو دین کی بات کے لیے تو نے میرے پاس بھیجا اور یہ خدمت تو نے میرے ذمے کی۔ اس لیے خطہ وار جماعت اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمارا ہر کام الحمدللہ صحابہ کی ترتیب سے ملتا جلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہج نبوت پر ہے، تو ہر بات بزرگوں نے، علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے نکالا ہے۔ اس لیے یہ ایک دن پہلے بلایا جاتا ہے اور ان کے سامنے بات سمجھائی جاتی ہے۔ حالانکہ اپنی مسجدوں میں سب ذمہ دار ہیں، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب کو معلوم ہے، لیکن اس کا مذاکرہ بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ دل میں بیٹھ جائے۔ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کہ سب کو معلوم ہے اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے اس کو اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے تو پھر اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوئے تو پھر اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے تو پھر اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی کو بار بار اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ دل میں قرار پا جائے۔ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے کرنے سے ہوگا، سب کو معلوم ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالی والے، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سارے انبیاء کے افسر، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بنانے کا جو مبارک طریقہ لائے، اس میں میری، آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی، دنیا کی اور آخرت کی 100% کامیابی ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس کی دعوت ہے۔ یہ مجمع کو ایسے نہیں جوڑا جاتا، ان کو فکریں ایسے نہیں دلائی جاتی۔ مہینوں کی مدت کے بعد یہ اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو نوازا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا۔ پہلے کہتے ہیں جو پرانے کسان ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ریوڑ چلتے تھے، جانوروں کے ریوڑ، بکریوں کے، گائے کے، بھینس کے ریوڑ چلتے تھے، تو کسان اپنے کھیت میں ان کو بٹھاتے تھے اور ایک رات بٹھانے کا ان کو کچھ پیسہ دیتے تھے۔ اور جانور کیا کرتا ہے؟ گندگی کرتا ہے، وہ صبح چلے جاتے،
ان کے بیٹھنے کا اثر اس زمانے میں یہ کہتے تھے زمین میں 1 سال تک اثر رہتا ہے، 1 سال تک۔ ہم نے جو مجمع یہاں بلایا ہے یہ آنے والے اشرف المخلوقات ہیں، انسانوں میں سب سے بڑے ایمان والے آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ کچھ بندے اللہ جنہیں توفیق دے گا وہ روزہ رکھیں گے، اعتکاف کریں گے، دعا کریں گے، ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے۔ عبادت ہی عبادت، دین کی دعوت ہوگی۔ اللہ کے راستے میں جماعتیں جو وقت لگا کے آئی ہے وہ یہاں آئیں گے اور یہاں سے بن بن کے جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ اور وہ ہمارے بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، ان کا اوڑھنا بچھونا دین ہے اور دعوت ہے۔ ایسے لوگوں کا کسی علاقے کی طرف جانا اللہ کی رحمتوں کو کتنا کھینچے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، ان آنے والے مہمانوں کی خدمت ہمارے ذمہ۔ ہم سمجھیں کہ ہم ہے کون، ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہمیں جو خطہ دیا جائے، مشورے سے جس کے بارے میں جو طے ہو جائے، ہر جماعت بہت زیادہ تندہی سے کام کرے، اسپرنگ کی طرح سے ہمارے ساتھی کے اندر میں ایسا پاور ہو، نجاکت نہ ہو۔ جس کو ذمہ دار بنایا ہے وہ 2 جماعتیں بنا دیں گے، ہر جماعت کی 2 جماعت بن جائے، آگے پیچھے رہیں۔ جن کو باہر کی ذمہ داری دی ہے وہ باہر سنبھالیں، جس کو اندر کی ذمہ داری دی ہے وہ اندر سنبھالیں۔ ہر دل عزیز نہ بنے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بستی میں ایک ہر دل عزیز تھا۔ وہ جب نکلتا تھا گھر سے تو لوگ اس کو کہتے تھے بھائی ہر دل عزیز ہمارا سودا لے آؤ گے؟ وہ کہتے ہاں لاؤ، پیسہ بھی لاؤ اور تھیلا بھی لاؤ۔ اس زمانے میں جھبلے نہیں تھے پلاسٹک کے، ہے نا، کپڑے کی تھیلی دی جاتی تھی، لاؤ پیسہ لاؤ تھیلا۔ اور وہ سب کے پیسے اور تھیلا لے کر جا رہا ہے، جتنے لوگ مل رہے ہیں سب کا کام لے رہا ہے اور کسی کا بھی کام پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کو مشورے سے جو ذمہ داری دی جائے اس ذمہ داری پر ہم لگے رہیں گے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ مشورے سے آدمی کو سونے کو کہا جائے تو وہ سو جائیں، سونے میں کامیاب ہے، اور بنا مشورے کے شہید بھی ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے بنا مشورے کے کسی کام کے کرنے کی جرات نہ کریں۔ یہ آنے والے ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کو دعوت دے کر بلایا ہے۔ جب کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے نا، بولو بھائی، نہیں بولتے؟ آپ کے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، بلاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں نا، آؤ 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 بیٹھو، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لکھ دیتے ہیں بہت جگہ پر بھلے پدھاریا، ویلکم، خوش آمدید۔ اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ وہاں کھڑے رہ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، آؤ بہت اچھا کیا آپ آئے، یہاں بیٹھو، یہاں یہ کھاؤ یہ کھاؤ، ان کی عزت کی جاتی ہے۔ جس مہمان کے پاس کھڑے رہ کر میزبان نے یہ کہہ دیا برابر کھائیو بھائی، ان کو دو، میٹھا دو ان کو، ایسا کہہ دیا، وہ بستی میں جا کر کہیں گے کہ بہت دھیان رائے کو ہمارو આટલા બધા મહેમાનોમાં કહેવું પડે મારા પાછળ જ હતા۔ ہمارے آنے والے مہمان شادی میں نہیں آ رہے، ولیمے میں نہیں آ رہے، یہ اللہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آنے والے کا بہت بڑا اکرام۔ ہم ان مہمانوں کا اکرام کریں گے، اللہ ہمیں نوازیں گے۔ مدینہ کو اللہ نے مدینہ اسی وجہ سے بنایا کہ خدمت ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ مانگرول ہے آپ کا۔
بزرگوں کے زمانے میں، ایک حضرت جی کے زمانے میں آپ نے ایسا اجتماع کر کے دکھایا کہ اس کا نام ہی مچھلی والا اجتماع ہو گیا ہے نا. کیسی خدمت کی. گودرا میں اجتماع ہوا، روٹی ٹرک بھر کے روٹی، لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ روٹی. میرے بھائی بزرگوں، قربانی دینے والے ایسی قربانی دیتے ہیں، اور کام کرنے والے ایسے کام کرتے ہیں، اور خدمت کرنے والے جب ایسی خدمت کرتے ہیں تو پھر دل جیت لیا جاتا ہے اور سالوں تک یاد کیا جاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کون بھائی ہمارے اجتماع میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. کون بھائی صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جماعت والے کیا کرتے ہیں، کیسا اجتماع کرتے ہیں. ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی بھائی کو دین سے دوری نہ ہو. ہماری زبان سے بات نکلے اتنی میٹھی ہو کہ اگر کوئی ہم کو گلے لگے تو اس کو ڈائبٹیز ہو جاوے. ہم جب بات کریں تو ایسا لگے جیسے پھول برس رہے ہیں. بعض ہمارے بھائی کتنا بار جماعت میں ڈانٹتے ہیں، ارے کون لوگ ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ رہے، کون ہے، ارے اردو سمجھتے ہیں، ارے ہاں بھائی ہاں. ایسا نہیں. اللہ نے انہیں اپنے گھر بلایا ہے، اپنے راستے کے لیے پسند کیا ہے. ہو سکتا ہے بات سن کر یہ نقد تیار ہو جائیں. اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا ایسے ایسے کیسے کیسے بن گئے، اور کیسے کیسے ایسے ایسے بن گئے. اب ہم تشکیل کرتے ہیں، وصولی کرتے ہیں. ایسا پہلے کہاں ہوتا تھا؟ اجتماع سے جماعتیں نقد بنتی تھی. ہمارے بڑے ایسے تھے جن پر نظر ڈالتے تھے کام ہو جاتا تھا، اور وہ آج ملکوں کے ذمہ دار ہیں. جن کو کھڑا کر دیا اور چلا دیا وہ چل پڑے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پالنپور آئے تھے، اور ابھی جو امیر صاحب ہیں ولی بھائی دودھ والے اب بھی زندہ ہیں، ابھی گئے تھے اجتماع میں، ہم مل کر آئے. کسی نے کہا بھائی بہت بڑے بزرگ آئے ہیں مل لینا، وہ کوئی کام میں رہ گئے اور نہیں مل سکے. مولانا گاڑی میں بیٹھ گئے، واپسی ہو رہی ہے اور بس نظر پڑ گئی، مسافہ کیا اور گاڑی چل گئی. 2-3 قدم چال میں ساتھ چل دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ سے ایسا چلا دیا کہ آج تک چل رہے ہیں الحمدللہ. کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک ہمارا میٹھا بول بہت انمول ہو جائے گا اور زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ہماری خطے کی جماعت بہت چوکنا رہے. ہم نے ان کو دعوت دے کر بلایا ہے. ہمارے آنے والے مہمانوں میں کون ڈاکٹر صاحب ہیں، کون وکیل صاحب ہیں، کون انجینئر صاحب ہیں، کون جج صاحب ہیں، کون مالدار ہیں، کون غریب ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں. ہم نے تو بلایا ہے. ہمارے خطے کے سارے ساتھی چوکنا رہیں، ہر ایک کا احترام ہو، ہر ایک کی عزت ہو، ہر ایک کا خیال کیا جائے. آپ ان کو پوچھیں ڈاکٹر صاحب خیریت ہے، کوئی کام ہو تو بتا دینا، ہم آپ کی خدمت میں. ان کو بھی معلوم ہے کہ میں کسی کی شادی ولیمے میں نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے لیے آیا ہوں. لیکن ہمارا اتنا کہنا اس سے کام بن جائے گا. اور یہ مجمع دین پر اور دین کی محنت پر جم جائے گا. اس لیے ہمارے سارے ساتھی چوکنا رہیں. ہنستے چہرے سے جس کو ملنا آ گیا اس کو تبلیغ کا کام آ گیا ہے نا بھائی. ہنسو دیکھیں آپ، ماشاء اللہ. بعض ہمارے بھائی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، بولوں میں، اتریلی کڑی جیسا، دیویل پیلا منہ ہوتا ہے. اچھی بات بھی کرتے لیکن سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، ہمارا چہرہ کیسا ہو؟ حساس بساس. کوئی ٹینشن میں ہو تو امیر صاحب کو کہیں فارغ ہو کر آ جائیں، وضو کر کے آ جائیں، تازے ہو جائیں. ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ میں جا کے آتا ہوں. لیکن ہمارا سپاہی جو کام پر ہے وہ ایسا ہو کہ بس کام، بس کام. پھر یہ اجتماع میں کمال ہو جائے گا، پھر یہ اجتماع عجیب و غریب ہو جائے گا.
پھر ہماری خطہ وار جماعت میں نکھار پیدا ہو جائے گا. ہر نماز کے وقت پر صفوں کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ہمارے ساتھیوں کی ہے. اب ایک جماعت میں 60 ساتھی ہیں اور 10 جماعتیں ہیں. اب سارے لوگ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کیسے ہوگا؟ پیار محبت سے میرے سامنے دیکھو کیسے جوڑیں گے. ایسے ہم چہرہ ہمارا ہنستا ہے، ساتھیوں کو ایسے ہاتھ کر کے آگے بڑھائیں گے، ہاتھ سے آگے بڑھائیں گے. ایک آدھ ساتھی بول دیں گے بھائی آ جاؤ. صفوں میں جہاں ضرورت ہوگی مجمع کو بلانے کی تخت سے اعلان کیا جائے گا. دائنی طرف ہے، بائیں طرف ہے، صفوں کا سیدھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہماری خطہ وار جماعت کی ذمہ داری. ہر نماز کے وقت پر صفوں کو سیدھا کریں گے. مجمع کو بیٹھنے میں ایسے بیٹھائیں گے اور سامان رکھنے کی جو جگہ ہے اس وقت ہم چوکنا رہیں گے. آنے والے مجمع کو ہم سمجھائیں گے ہمارے خطے میں کوئی سامان بیچ میں رکھے گا ہم اس کو پیار محبت سے کہیں گے. اور ہمارے سب ساتھی صفائی کا خیال کریں گے. اس اجتماع گاہ کو 3 دن کے لیے مسجد قرار دیا جائے گا. یہ مسجد کے حکم میں ہے. کوئی یہاں بیڑی نہ پیئے، کوئی نامناسب بات نہ کریں، اس کی ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی بھائی غلطی کرے تو ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا. مجمع آئے گا، ہم بلائیں گے، وہ آگے نہیں جائے گا. ہم کہیں گے کہ تمہیں گھر چھوڑی دی دوں، فیکٹری چھوڑی دیدی، کھیتر چھوڑی دیدوں، دھندا چھوڑی دیدા، હવે તમારો સામાન નથી મૂકતા તમે કેવા માણસો છો. ایسا نہیں کیا. پیار محبت سے سمجھانا، آپ کا سامان کہیں نہیں جائے گا. ہمارے ساتھی خدمت والے ہیں، چوکیداری کریں گے. نماز کے وقت پر آپ جائیں، آواز تو سب جگہ پہنچ جائے گی لیکن فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں. کوئی سوچے کہ میں کھانے کے پنڈال میں آواز آ رہی وہاں سن لوں، کوئی سوچے وضو خانے پر بیٹھ کر سن لوں، کوئی سنے میری گاڑی میں ہی میں شیشہ کھول کے سن لوں. ہمارا کام سمجھانے کا ہے. ہماری خطے کی جماعت جتنی زیادہ چوکنا رہے گی اتنا زیادہ مجمع جڑا رہے گا. ہماری خطہ وار جماعت تخت سے جڑی رہے. سب اعلان تخت سے نہیں ہوں گے. جو جماعتیں علاقے میں وقت لگا کے آئی ہیں زون میں، وہ جماعتیں کارگزاری سنائیں گی، اس کا اعلان تخت سے نہیں ہوگا. ہماری خطے وار جماعت اپنے ساتھیوں کو چوکنا کرے گی. ان کو فجر کی نماز وہیں پڑھنا ہے. جو پنڈال کارگزاری کے لیے بنایا گیا ہے زون کی جماعتیں پوری وہاں نماز پڑھیں گی تاکہ کام جلدی شروع ہو جائے. عصر کی نماز کے بعد اسٹوڈنٹ میں بات ہوگی، اسکول کالج کے پڑھنے والے بچوں میں، تو وہ عصر کی نماز وہاں پڑھیں. اس کی فکر ہم کو تو معلوم ہے کون اسٹوڈنٹ ہے. ہم اپنے ذمہ دار 2 4 ساتھیوں کو لے کر ان کو وہاں پہنچانے کی فکر کریں گے. ہمارے اجتماع میں جتنے لوگ آئیں گے ان سب کی ذمہ داری ہماری. کھانا کھائیں گے باری باری، آرام کریں گے باری باری، کسی وقت کو بھی ہم خالی نہیں رکھیں گے. جب تخت سے اجتماعی عمل ہوگا سارے مجمع کو ہم جوڑ کر رکھیں گے. خطہ وار جماعت جو اندر کے ساتھی ہیں وہ اندر جوڑیں گے اور باہر کے جو ساتھی ہیں وہ باہر جوڑیں گے. باہر جوڑنے والے اندر نہیں، اندر جوڑنے والے باہر نہیں. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ کریں. مجمع کو جوڑنا ہے پیار محبت سے.
اجتماعی عمل جب ہو، بیان ہو، تعلیم ہو، اس وقت پر ہم چوکنا رہیں اور مجمع ہمارا جڑا رہے. جب بیان ختم ہو جائے گا اور تشکیل شروع ہوگی تو بہت سارا مجمع اٹھ کر چلا جائے گا کہ ہم تو جماعت میں جانے والے ہیں نہیں، ہم تو بیان سننے کے لیے آئے تھے، بیان سن لیا، اب چلو جلدی وضو کر لیں. میں ان کو یہ بات سمجھائیں، پیر پکڑ لیں ان کے کہ بھائی آپ کو موقع دیا جائے گا، فارغ ہونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا اور اس کے بعد نماز کھڑی ہوگی. یہ کام ہماری خطہ وار جماعت کے ساتھیوں کا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے اگر لائٹ چلی جائے تو ہماری ہر جماعت مکبر طے کر رکھیں. اگر ضرورت پڑے تو وہ تکبیر اپنی زور سے پڑھ لیں تاکہ نماز پڑھنے والوں کی سہولت ہو جائے. صفائی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہر اجتماع میں سب کے پاس رومال ہوتا ہے اور رومال نکال کے فٹافٹ فٹافٹ ایسے کریں گے تو پیچھے والے کی سب میں وہ ساری مٹی جائے گی. اور ہو سکتا ہے پیچھے والوں میں اور ان میں کیا میں ہمણાં صاحب کہہ رہا ہوں تمہیں بدو کچرو تو અહીંયા નાખી દીધો ہے نا. ہاں. تو اگر کسی کو ناراضگی ہو تو ہم صفائی کر دیں. ہم اپنے پاس ایسی چیز رکھیں جس سے مٹی ایک طرف ہو جائے اور کچرا ڈالنے نہ دیں، اور اگر کوئی بھول سے ڈال دیں تو پھر اس کو ہم صفائی کر دیں. زیادہ تر لوگ پان مسالے کھانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کچرا ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی سمجھائے کچرے کے لیے جگہ رکھی گئی ہے، کچرا اسی کوڑا دان میں کچرا ڈال میں ڈالیں، ہر جگہ پہ نہ ڈالیں. اور اگر کسی نے ڈال دیا تو ڈانٹنا نہیں ہے. ہمارے جو خدمت کے ساتھی ہیں خطہ وار جماعت کے، وہ اس کو اٹھا کر ایک طرف کر دیں. ہر نماز کے وقت پر سب صحیح کی جائے گی. تشکیل کے موقع پر جب اٹھے گا مجمع ان کو سمجھا کر پیار محبت سے بٹھایا جائے گا اور اس وقت ہماری خطہ وار جماعت محنت کر کے کچے پکے جو ساتھی ہیں ان کو کھڑے کریں گے. ہم نے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا تو کام بن جائے گا. نیکی کا راستہ بتانے والا ایسا جیسے نیکی کا کرنے والا. وہ جتنا عمل کرے گا اس کا مقبول ثواب ہم کو ملے گا اور کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. باج بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کو گس میں آوے نے تو આપણે જવાનું જ નહીં કારણ કે નમાજ પડીએ બધી એને જ મળી જાય. ایسا نہیں ہے. ہاں، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ جانتا ہے کس نے دعوت دی ہے اس کو دعوت دینے کا ثواب، کس نے نماز پڑھی ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب. ہماری نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے کہنے سے کسی بھائی نے نماز پڑھی ہے ان کی مقبول نماز کا ثواب ہمیں ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس لیے تشکیل کرنا ہے. اور تشکیل کی ہماری جماعت کیسے ہو معلوم ہے کہ بھئی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں. تشکیل کی جماعت ہماری کیسی ہو؟ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر صاحب اگر رحم کریں تو بتاؤ آپریشن ہوگا؟ ارے بولو بھائی، ہاں نہ تو بولو کچھ. آپ تو ایسے خاموش ہو گئے کہ میں نے آپ کو فتوا پوچھا. آپریشن کرنے والے ڈاکٹر صاحب اگر رحم کریں تو آپریشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور مریض اگر لات مار دے اور مریض من کی ٹن کی گالی بولے ڈاکٹر صاحب بہرے ہو جاتے ہیں. ہاں کہ ہوش માં આવશે ને પછી કહેશે કે સાહેબ બહુ સારું કર્યું તમે મારી ગાંઠ કાપી નાખી. پیسے بھی دے گا، دعا بھی کرے گا، سب ہوگا. ابھی نہیں تو ہم تشکیل والے اس طرح تشکیل کریں. حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تشکیل والے کیسے ہونا چاہیے. بھائی بتاؤں؟ تشکیل والے
ایسے ہونا چاہیے. رحم تو ہے ان کے پاس, لیکن ہم اپنی سناویں, ان کی نہ سنیں. تمہاری جو وجہ نہیں جانے کی ہے وہی وجہ ہماری بھیجنے کی ہے. جاؤ, ہر مسئلے کا حل بستر لے کر چل. وہ کہتے تھے ایک بھائی نے 4 مہینے کا ارادہ کیا اور تشکیل والوں نے اس پر تشکیل جمائی اور اصولی کر لی. جانے کے 2-4 دن پہلے بیوی ناراض ہو گئی. ہاں, بیوی ناراض ہو گئی اور بولا آپ جا رہے ہو, جاؤ, میں تمہارے بیلوں کو چارہ نہیں کھلاؤں گی. ہاں, کھیتی میں بیل سے کھیتی ہوتی تھی, اب تو ٹریکٹر آ گئے. میں تمہارے بیلوں کو چارہ نہیں کھلاؤں گی, اور 2 بچے ہیں تمہارے بچوں کو بھی نہیں رکھوں گی. میں تو اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی. اب یہ جانے والے ساتھی کھیت میں گئے, تشکیل والے آئے, کہاں ہیں؟ بولے وہ تو کھیت میں گئے ہیں. تو پہلے جماعت والے جیب میں چاکلیٹ رکھتے تھے, اب نہیں رکھتے اپنے, ہے نا. ہم خود ہی چاکلیٹ ہو گئے اب, ہے نا, اور بڑے بھی کھاتے ہیں. تو ٹافی نکالی جیب سے, اور بچے کو بولا کھیت کہاں ہے؟ بولے چلو. بچہ آگے آگے اور ساتھی پیچھے پیچھے. تشکیل والے کیسے تھے؟ مضبوط. گئے, السلام علیکم, کہ وعلیکم السلام. بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے میرے گھر میں مسئلہ آ گیا, میں تو تیار ہوں لیکن بیوی نے ایسا کہا, نہ بیلوں کو چارہ ڈالے گی نہ بچوں کو رکھے گی. تو یہ تشکیل والے کہتے ہیں ارے بھائی گھر ٹوٹ جائے گا, بہت اچھی بات ہے, مت جاؤ, بعد میں جانا, اگلے اجتماع سے جانا. ایسا نہیں. انہوں نے کہا آپ کو جانا ہے؟ بولے ہاں. کہ ہم راستہ بتاویں؟ کہ ارے بتاؤ بھائی, میں تو تیار ہوں. کہ آپ گھر جاؤ اور بستر باندھنا شروع کرو. کہ اچھا. کہ بیوی بولے گی کیوں جی ایسا کر رہے ہو, میں نے آپ کو بولا سنتے نہیں. بولنا کام ہو گیا. بیوی پوچھے گی کیا کام ہوا؟ بولنا 6,000 روپے میں نے بیل بیچ دیے. کتنے بیچے؟ 6,000 روپے میں بیل بیچ دیے. بیل کا مسئلہ ختم. 3,000 روپے لے کر میں جا رہا ہوں جماعت میں, اور میرے ماما کی لڑکی ہے. بولے تیرے کوئی رشتے دار ہیں کہاں محلے میں؟ بولنا میرے ماما کی لڑکی ہے, ان کو پتا چلا بھائی صاحب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور بھابھی جان ناراض ہو گئے. ارے تمہارے بچے میرے بچے, تم 3 چلے جا کے آؤ, بچوں کو میں سنبھالوں گی. تو 3,000 روپے میں بہن کو دے دوں گا, اور تو جا رہی تیری ماں کے گھر, تیری تو میرے کو نہیں فکر. ہاں, آدمی جانے والا پکا تھا. ہاں, ہو سکتا ہے ہمارے میں بھی ہو کوئی ایسا کچا پکا ہے. ہاں, بیوی تو لاڑ کرتی ہے, وہ بولتی ہے تمہارے بغیر جی نہیں لگے گا, میں نے ہارو نہیں لاگے, میرے کو اچھا نہیں لگے, بچے بہت پریشان کرتے ہیں, تمہاری امی ایسا کرتی ہے. بولتی ہے, بیوی ہے بیچاری, بولے گی کہاں, کس کو بولے گی؟ پڑوسی کو بولے گے تو رہنے دیں گے اپنے؟ اپنے کو ہی بولے گی. لوگ بہت آتے ہیں کہ دعا کرو, تو بہت مگج کھاتی ہے, کوئی بات سمجھتی نہیں, کس کا کھائے گی بھائی. ہاں, تو گئے گھر, اور جا کر انہوں نے بستر باندھنا شروع کر دیا. بیوی نے بولا کیا جی سنتے نہیں تم, میں نے بول دیا. بولے ہو گیا, کام ہو گیا اللہ کی بندی. بولے کیا ہوا؟ بولے 6,000 میں نے بیلوں کی جوڑی بیچ دی, ابھی کساب آئے گا لے جائے گا. اچھا, وہ 3,000 روپے لے کے میں جا رہا ہوں جماعت میں, اور میری بہن ہے محلے میں رہتی, اس کو پتا چلا بھائی صاحب اللہ کے راستے میں جا رہے, اور بھابھی ناراض ہو گئی. تو آپ کے بچے میرے بچے ہیں, میں سنبھالوں گی, میرے کلیجے کے ٹکڑوں کے ساتھ رکھوں گی. تو 3,000 روپے خرچے پانی کے بہن کو دے رہا ہوں, اور تو جا رہی تیری ماں کے گھر. چل اب میں بستر لے کے نکلتا ہوں, تالا لگاتا ہوں, تو نکلتے کو چھوڑ دیتا ہوں, اور میں جماعت میں چلا جاتا. تو بیوی رونے لگی. ہاں دیکھو کیا کرتی ہے بیوی, عورتوں کا کام رونے کا ہوتا ہے. ہاں, بہت سے مرد بھی ابھی رونا سیکھ گئے, ہے نا. ہاں, نہیں رونا, اللہ کے سامنے مصلے پہ رونا, بندوں کے سامنے نہیں رونا. بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. ارے کیا تکلیف 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 ہے, روتے ہی رہتے, ہے نا. کورونا میں ایسا ہوا تھا, نوٹ بندی میں ایسا ہوا تھا, اس میں ایسا ہوا تھا. ایک ڈرائیور نے سیٹ سے مانگے 5,000 روپے. بولے پیسہ نہیں ہے. 2-4 دن کے بعد بولا
کہ 20,000 روپے دو, میری لڑکی کا آپریشن ہے اور ہر مہینے 2,000 روپے کاٹتے رہنا. سیٹ کو رات کو 11 بجے گھر رکھا. سیٹ نے بولا کہ نہیں, زہر کھانے کا بھی پیسہ نہیں ہے. وہ باہر گئے تھے سفر میں, آنے کے بعد گھر والوں نے بولا کچھ پتا چلا کہ نہیں, کہ گلابی نوٹا تو سب بند ہو گئی, 2,000 کی بند ہو گئی. او ہم تو میٹنگ میں بیٹھے تھے, کوئی خبر نہیں پڑی. صبح میں ڈرائیور آیا, اس کو بولا یہ 2 لاکھ روپے لے, تیرے کھاتے میں ڈال دے. کیا بولا؟ تیرے کھاتے میں ڈال دے. ہاں, اس نے بولا حاذا من فضل ربی. ہاں, 50-50 کر کے 4 دن میں 2 لاکھ روپے ڈال دیے اور نوکری بھی چھوڑ دی. پھر سیٹ نے بولا بھائی وہ میرے پیسے, آپ نے تو بولا تھا زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ایسے سیٹ کے پاس نوکری کرنے کا فائدہ کیا ہے, بھی تمہارے گئے ہی تھے نا. ہاں, اب کیا کر سکتا ہے. تو اتنا نہیں رونے گا, نہیں تو اس طرح کوئی رلا جائے گا. تو تشکیل والے کیسے ایسی محنت کریں گے بھائی؟ ہاں ایسی کرنا, تو انشاءاللہ جماعت ایسی بنے گی کہ سب تعجب میں پڑ جائیں گے کہ کیا ہو گیا. یہ خطہ وار جماعت اگر ہماری ایسی چوکنا ہو جائے تو تشکیل ایسی ہوگی, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب سے پہلی ہمت اپنے رکھنے کی, کچھ نہیں ہوگا, اللہ کرے گا, اللہ کرے گا, اللہ کرے گا, تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور اکرام کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہر کام کریں گے. چوکیدارہ جو جماعت ہمارا ہے, چوکیداری کرنے والی جماعت چوکنا رہے, ہر آدمی پر شک بھی نہ کریں اور ہر آدمی پر بھروسہ بھی نہ کریں. دھیان سے چلیں, ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے. چوکنا رہتا ہے. مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے اور دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی بھائی پکڑ جاوے تو ان کو مارنا مت. ہاں, بزرگ منع کرتے ہیں. ہاں, کیا نا تشکیلی کمرہ میں اولی بازو لئی لیو آپ. بہو دیتی تھاک گلو جو اس سے مانو تھاک اتاری کھوکھرو کری نہ کہنا, ایسا مت کریو. ہاں, ہر آدمی تشکیل سے ڈرتا ہے, اس کی تشکیل ہٹ کرنے کی اپنے کیا کرنے کی. اب تو پکڑا گیا 4 مہینے. ہاں, ہم لوگ جماعت میں جا رہے تھے, ایک بھائی نے نام لکھایا تو محلے کے سب لوگ آ کے کہے اس کو مت لے جائیو, اس کو مت لے جائیو. میں نے بولا بھائی ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے تو دھوبی گھاٹ ہے, سب آئیں گے یہاں, تو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو ایک ذمہ دار تھے, ان کو میں نے کہا ایسا تو اس میں کیا عیب ہے کہ آپ لے جانے کو منع کرتے ہو؟ بولے بول دوں؟ میں نے کہا ہاں. بولے محلے میں جو چیز باہر پڑی رہتی لے جا کے بیچ ڈالتا ہے, کوئی کی گاڑی کوئی کی چیز باہر رہ گئی تو خلاص. ارے یہ سال تو قربانی کے 3 بکرے بھی بیچایا. یا اللہ. بولے تمہاری جماعت میں ساتھی سوئیں گے, ان کے پیسے لے کے بڑھ جائے گا, یہ تو موبائل پیسے لے کے چلا جائے گا. لیکن اللہ کے فضل سے وہ جماعت میں آیا اور ہم نے ایک ساتھی کو اور لگا دیا خدمت میں کہ بھائی دھیان رکھنا, اور ہم نے بھی چوکنا, دوسرا کسی کو کچھ کہا نہیں. 1 ہفتے کے بعد جب تعلیم اندر اتری, کہتے کان کی دوا کان میں کام کرے, آنکھ کی دوا آنکھ میں, پیٹ کی دوا پیٹ میں کام کرے. جب وہ دل کی دوا دل میں اتری اور فضائل اعمال کا نور اندر اترا تو رونے لگا اور کہنے لگا مجھے تمہارے سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا تیرے پورے محلے میں تو بات کی ہے, میرے کو معلوم ہے. میں نے کہا بیٹا بات کریں گے, بات کریں گے, بات کریں گے. پھر ان کو رات کو سب سو گئے, لے کر بیٹھا. آپ یقین جانے اتنا رویا دھاڑے مار کے. اور پھر اس نے بتایا کہ میرے محلے میں میرا کیا حال تھا. میں نے کہا بھائی سب آتے ہیں یہاں, میں اپنا بتاؤں گا تو تیرا بھول جائے گا. سب ریڑھوں کو اللہ یہاں لاتا ہے, کوئی بات نہیں, منڈی نیچی کرو, چلتے رہو. ایسے ایسے کیسے کیسے بن گئے, اور کیسے کیسے ایسے ایسے بن گئے. بس جب چلا لگا کر آیا 3 چلے تیار ہو گیا, لیکن گھر والوں نے نہیں جانے دیا کہ بہت سدھر گیا. گھر والوں نے نہیں جانے دیا. پھر ایک مرتبہ آیا 2-4 دن کے بعد اور کہنے لگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری بھی زندگی میں عزت ہوگی, میری بھی زندگی میں عزت ہوگی. آج لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کو ماں یہ کہتی ہے دیکھو 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 کون آیا,
وہ کیسا تھا کیسا بن گیا, اے میرے بیٹے کو بھی لے جا جماعت میں, اس کو بھی اتنا نیک تیرے جیسا بنا کے لا. وہ کہنے لگا مجھے کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ میں ہوں اور میری ایسی عزت ہے. تو میرے بھائی بزرگوں یہ کام ہے, اس کام کو اس طرح کرنا ہے جیسے ہمارے بڑوں نے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے. نماز کے اوقات میں کینٹین وغیرہ کھلی رہے, ان کو سمجھاؤ بھائی جب اجتماعی اعمال یہاں ہو اس وقت پہ آپ بند کرو, نماز کے وقت پر آپ بند کرو. وہاں بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, سمجھانا ہے. نئے لوگ آئے ہیں ان کا ذہن بنانا ہے, پہلی مرتبہ ہے ان کو معلوم نہیں ہے استنجا کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, کھانے کا پاس کہاں سے لینا ہے, کھانا کہاں کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, وہ سمجھانا ہے. اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہر اجتماع میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں اور آئے ہوئے مہمانوں کی وہ خدمت کرتے ہیں, اور دوا خانہ بنایا ہوتا ہے تو ہم ان کو وہاں پہنچائیں اور ان کی خدمت کریں, ان کا خیال کریں, ان کی بیمار پرسی کریں, ان کا علاج کرائیں. انشاءاللہ اگر تھوڑی ان کو ہمت دے دی تو وہ رک جائیں گے, نہیں تو آدمی کو سر میں درد ہوگا تو بھی شیطان تو یہی کہے گا چلو چلے جاوے, طبیعت خراب ہو گئی, سر دکھتا ہے, بہت درد ہے پاؤں میں, بہت درد ہے کمر میں, کچھ سمجھ نہیں پڑتی, بس چھوٹی سی وجہ سے وہ چلا جائے گا. تو ان کو سمجھانا ہے اور ان کو سمجھا کے چوکنا کرنا ہے اور فکر مند کرنا ہے. جن ساتھیوں کے جن میں تعلیم ہے, تعلیم کے ساتھی طے ہو گئے ہیں, کتاب لائے ہیں, کون کون خطہ وار جماعت کے ساتھی کتاب لائے ہیں, اٹھاؤ ہاتھ. بہت کم ہے. تو دوسری کتابوں کا کیا کریں گے؟ کتابیں منگا لیں. جو جماعتیں جوان میں وقت لگا گئے ہیں ان سے معلوم کر لیں, ان کے پاس بھی ہوگی. کتنی جماعتیں ہمیں صاحب جوان سے آئی ہیں؟ 6 ساتھی ہیں تو 6 سیٹ تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. کچھ لے کر آئے, نہیں تو اپنے گھر کی تعلیم کی کتاب منگا لیں. جن کو اچھی طرح سے پڑھنا آتا ہے وہ کتاب پڑھیں. مشق کرنے کے لیے ہمارا یہ مجمع نہیں ہے, اور تعلیم 3 حصوں میں ہوگی. پہلے ہم قرآن پاک کی فضیلت کو پڑھ کر, احادیث کو سنا کر قرآن کے صحیح کرنے کا حلقہ لگائیں گے, قرآن کی صحت پر محنت ہوگی, اور دوسرے ہر باب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے گا, اور تیسرے 6 نمبروں کا مذاکرہ. تعلیم کے موقع پر اٹھ کر مجمع چلا جاتا ہے, ان کو سمجھانا ہے. حضرت شیخ زکریا المدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب کو ایسا لکھا, 84 بڑی بڑی کتابوں سے اس کو نکالا. ایک کتاب کو لکھنے کے لیے کتنی کتابوں کو کنگالا؟ 84 کتابیں. اس کو تباد کر کے چھاپنے والے, کتب کھانے والے کروڑپتی ہو گئے. اللہ نے ان کے قلم میں ایسی تاثیر رکھی جس کی برکت سے زندگیوں کے بدلنے کا عجیب و غریب خاصہ ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے, اور دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا. یہ عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں مقناطیسی اثر ہے, اس لیے اس کتاب کو اچھے سے پڑھنے والے ساتھی کو ہم لگائیں گے. ساتھیوں کو متوجہ کریں, کوئی سو رہے ہیں, کوئی کھیل رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر متوجہ ہیں, ان کو متوجہ کریں, اور پڑھنے والے کے سامنے دیکھنے کے لیے کہیں, مجمع کو متوجہ رکھیں. کوئی بھائی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو سنائیں, نہیں تو ہمارا آنے والا مجمع کہے گا کہ چلو اجتماع ہے, اجتماع ہے, اجتماع ہے. فضیلت میرے کو بتائی اور میرے کو خبر نہیں تھی, سب کے بیچ میں انہوں نے بولا پڑھ, نے میرا تو فجیتا کر ڈالا. ایسا ڈرنے والا ساتھی چہرے سے پتا چل جائے گا. آپ ان کو سنبھالیں.
مسجد وار جماعت ہماری خطہ وار جماعت اس کو سنبھالیں، نئے نئے ساتھیوں کی ہمت افزائی کریں اور متوجہ کریں. پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ ہوگا تو 6 نمبر بہت اچھی طریقے سے ہم پیش کریں. ہمارے ساتھی جو خطے کی جماعت میں ہیں ان کو 6 نمبر اچھے سے یاد ہوں. یہ 6 صفات زندگی میں آ جائیں، اس کی محنت ہو. کوئی ساتھی اس بارے میں بے فکر نہ رہے. جتنا فکر مندی سے ہم کام کریں گے اللہ اتنی مدد کرے گا اور اللہ ایسا آسان کرے گا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے ایسا کام لے گا. ایسا کام اللہ ہم سے لے گا کیونکہ مشورے سے ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے. اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ دلوں کے جوڑ کی طاقت ہے، اجتماعیت قلوب کی طاقت ہے. مشورے سے ہم کو کہا گیا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے. تعلیم کرنے والے ساتھی اس طرح فکروں سے تعلیم کریں. تعلیم کے حلقے کے بعد جب 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو اس وقت بھی تشکیل ہو. ہمارے ہر ساتھی کے پاس چھوٹی ڈائری اور قلم ہو. کسی نے کہا میں تیار ہوں اور آپ نے نام ہی نہیں لکھا، کیسے ہوگا؟ اگر آپ نام لکھیں گے تو تخت سے اعلان ہو جائے گا. اور نام بھی پورا لکھیں، سرنیم پہچان کے ساتھ لکھیں تاکہ آسان ہو. انہوں نے کہا سلیم بھائی، رفیق بھائی، عبد الرحمان بھائی. اب اس میں کتنے ہوں گے کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے نام پورا لکھیں، کام پورا کریں. ہمارے پاس جو فہرست ہے اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے تشکیلی کمرے میں پہنچا دیں. اور کوئی ساتھی عذر کرے تو عذر کا حل بتاویں. انشاءاللہ اگر یہ کام ہم نے کر دیا تو ہمارا اجتماع ایک عجیب و غریب اجتماع بن جائے گا. ہمارا اجتماع مثالی اجتماع بن جائے گا اگر ہماری خطے کی جماعت ان فکروں کے ساتھ چلے گی. دوسرا، تشکیل کے موقع پر جو نام آئے وہ آگے ہم نے پہنچا دیے. استقبال کرنے والے ساتھی ہنستے چہرے سے استقبال کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے آئیے، تشریف لائیے. اس طرح آپ نے دیکھا سب جگہ پہ استقبال ہوتا ہے نا؟ ایئرپورٹ پہ استقبال ہوتا ہے نا؟ جب آپ نکلیں گے تب پائلٹ بھی کھڑے رہیں گے اور سارے ایئر ہوسٹس بھی کھڑے رہیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے مارننگ ہوگی تو بولیں گے گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ. شام ہوگی تو وہ کریں گے، پائلٹ بھی کھڑے رہیں گے. کیا کرتے ہیں؟ یہ جانے والوں کا استقبال کرتے ہیں، آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں. اور ہر گاڑی والا استقبال کرتا ہے. آٹو رکشا والے آپ دیکھو، میں انکلیشور رہتا ہوں، ہمارے بھروچ میں جیسے پل پر سے پیسنجر اترتے ہیں تو بھائی صاحب او ابے جی چلو انکلیشور. سب کو معلوم ہے کہ یہ رکشا انکلیشور کی کھڑی ہے، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ انکلیشور چلو. کتنے روپے؟ 20 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے. ہوٹل میں آپ جائیں، ہوٹل میں استقبال کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مغلائی کھانا، آ جاؤ آ جاؤ، بہت اچھا ہے، آ جاؤ. پھر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کیسا کھانا ہے. لیکن آواز ایسی لگاتے ہیں اور استقبال ایسا کرتے ہیں کہ آدمی پھنس جاتا ہے. تو یہاں ہم کو اللہ کے لیے استقبال کرنا ہے، یہاں پیسوں کے لیے استقبال نہیں ہے. یہاں کائے کے لیے؟ اللہ کے لیے استقبال ہے. یہ آیا ہوا مجمع اللہ کے لیے آیا ہے، اور جب یہ اللہ کے لیے آیا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ہم اس کو جوڑیں گے، ہم اس کا استقبال کریں گے. کتاب میں جملہ لکھا اجے شیخ نے، کھندا پیشانی.
ہنستے چہرے سے ملاقات کرنا اور استقبال کرنا. جب یہ مجمع آ جائیں تو پھر ان کو اس کام میں لگانا جس لیے آئے ہیں. شیطان چاہے گا کہ وہ دوسرا کام کرے اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو فکروں میں لگائیں. اگر ان فکروں میں لگ گئے جس کے لیے آئے ہیں تو یا اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے یا گھر جانے کے بعد اگر یہ کام کریں گے تو سنت اور شریعت کو لے کر جائیں گے. اتنا بڑا مجمع ایمان والوں کا یہاں جمع ہوگا, ایک ساتھ نماز پڑھیں گے, ایک ساتھ دعا کریں گے, ایک ساتھ ذکر کریں گے, ایک ساتھ بیان سنیں گے, عجیب ماحول لگے گا. ایمان والوں میں دھارس آئے گی, ایمان والوں میں ہمت آئے گی, ایمان والوں کا جذبہ بنے گا. اس لیے جوڑنے کی ضرورت ہے. پرانا وہ ہے جو جوڑ بھی جائے اور جڑ بھی لے اور جڑ بھی جائے. ایسا نہیں کہ میری ذمہ داری ہے تو میں بیان کے وقت پر ادھر ادھر گھوم رہا ہوں, مجھے دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ آپ کیوں نہیں بیٹھتے. ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ہم اس طرح پورا کریں گے کہ اور کسی کو تکلیف نہ ہو, اور ہر معاملے میں سنت اور شریعت کا خیال رکھیں گے. میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالی والے تاجدار مدینہ فخر دو عالم سارے انبیاء کے افسر رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ نے مہر لگائی. کامیابی کس پر ملے گی؟ سنتوں پر ملے گی. سنتوں پر کر عمل تو بے دھڑک, سیدھی جنت میں جاتی ہے یہ سڑک. اور اس راستے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو بیڑا گرک اور ٹھنڈی سڑک, پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا. قیامت تک کے لیے چلے گا, یہی طریقہ چلے گا. اسی لیے اجتماع کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سنتیں زندہ ہو جائے, ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے. یہاں کر کے دیکھا جائے گا نماز کا اہتمام ہمارے بڑے کیسے کرتے ہیں, دعائیں کیسے کرتے ہیں, ذکر کیسے کرتے ہیں, تلاوت کیسے کرتے ہیں, تہجد کیسے پڑھتے ہیں. ایک زندگی یہاں دکھائی جاتی. اور اس کو دیکھنے سے جو تعلق رکھتے ہیں, صحبت کا دین صحبت سے آتا ہے. جاننے والوں کی صحبت میں رہنے سے اثر آئے گا. جیسے کسی نے عطر لگایا تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, پڑوسی پوچھے گا جنت الفردوس ہے کہ ہاں, گلاب ہے ہاں, مجموعہ ہے. یہ عطر جو ہوتا ہے وہ خود بولے گا. ایسے سنتوں کی خوشبو پھیلے گی, اللہ کے اوامر کی خوشبو پھیلے گی, بزرگان دین جو عمل کریں گے اس کی خوشبو پھیلے گی. اور وہ خوشبو سے ہم کو سب کو معطر کرنا ہے. ہمارے پاس اگر عطر کی بوتل ہے تو ہم سب کو لگاویں گے, لو بھائی لگاؤ. کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کا سر دکھتا ہے, ایک دم سے نہ لگا دیں, پوچھیں عطر لگا دوں آپ کو. انشاءاللہ یہ چھوٹا چھوٹا استقبال ہمارا کام ہو جائے گا. بستر لگانے میں اور سونے میں اس کا خیال رکھیں گے کہ ایک ساتھی ایک جگہ پر اچھے سے بستر لگا, اور نماز سے تھوڑی دیر پہلے ہم اٹھا دیں. تہجد میں جو کہیں گے ان کو ہم اٹھائیں گے, اور فرض نماز میں تو سب کو ہی جگانا پڑے گا, تو پیار محبت سے جگائیں گے اور ان کو قریب کریں گے. اور اللہ کے راستے میں جانے والے اللہ کے راستے میں جائیں گے, اور گھر جانے والے دین اور دعوت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, مقامی کام کو ساتھ لے کر جائیں گے. وہ اپنے محلے کے گشت میں جڑیں گے, وہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ بیٹھیں گے, اور وہ مہینے میں 3 دن لگائیں گے, اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں جڑیں گے. ایسی ان کو فکریں دلائیں گے. جب یہ فکر لے کر مجمع جائے گا تو پھر ہمارا کام بن جائے گا. اور یہ آنے والا مجمع کوئی ایسا بھائی نہ رہے جس سے ہماری کتاوار جماعت کا ساتھی ملاقات نہ کرے. ہر ساتھی کی ملاقات ہو, ہر ایک کے ساتھ دوستی ہو,
نام پوچھیں, کہاں سے آئے ہیں پوچھیں, تھوڑی تھوڑی بات کر کے متوجہ کریں گے. پھر بیان کے وقت پر ہم نے ان کا نام یاد رکھا ہے تو ہم کہیں گے آ جاؤ سلیم بھائی, آ جاؤ رفیق بھائی, آ جاؤ. تو سلیم بھائی کو بہت خوشی ہوگی. میرے نام سے اگر کوئی مجھے پکارے تو خوشی ہوگی نا. ہر آدمی کو اپنا نام پیارا ہوتا ہے, اس لیے پکاریں اور آگے بڑھائیں. نام لکھانے کے وقت پر, تشکیل کے وقت پر آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا. اور ذمہ دار امیر صاحب ہم کو جو ذمہ داری دیں اس کو پورا کریں, اور مجمع ہمارا پورا جو ہم کو دیا گیا ہے اس حصے کی پوری نگرانی کریں. 2-4 آدمی کا پورے اجتماع کا خیال رکھنا مشکل ہے, اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کے خطے بنائے ہیں. جن کو 2 حصے دیے ہیں وہ 2 حصے میں, اور جن کو 1 حصہ دیا ہے وہ 1 حصے میں. ابھی مشورے سے بتایا جائے گا کون کہاں رہیں گے, اور لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو پھر ان فکروں کے ساتھ آنے والے مجمع کو ہم پہلے سے یہاں بٹھائیں گے. ان کو کہیں گے کہ دیکھو یہ ہماری نشانی ہے, یہاں ہمارے حلقے کا بورڈ لگا ہوا ہے, ہم یہاں بیٹھیں گے. کوئی بات اگر کرنی ہے اور مقام پر جا کر حلقے میں جڑ کر کام کرنا ہے تو اس میں سہولت ہوگی. ہم بھی اپنے ساتھی کو جوڑ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اس لیے اس طرح کریں گے بھائی انشاءاللہ. کوئی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں, کسی کو کہنا تو نہیں پڑے گا, بلانا تو نہیں پڑے گا. بھائی مجمع جوڑنے والی جماعت کہاں ہے؟ بھائی ہمارے خطہ وار جماعت کے ساتھی کہاں ہیں؟